فرسودہ نظام کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیے بغیر معاشی ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو وزارت بجلی کی گورننس کی بہتری اور اصلاحات کے لیے ماہرین پر مشتمل نظام پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی بھرتیوں وزارتوں کو جدید نظام سے ہم آہنگ کرنے اور بہتر گورننس کی تجاویز کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ وزارتوں کی کارکردگی بڑھانے اور ماہرین کی خدمات لینے کے لیے اصلاحاتی عمل پر زور۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ معاشی تعاون کے فروغ پر زور۔ پاکستان کا ملائیشیا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اقتصادی سفارتکاری پر عمل پیرا۔ پہلگام واقعے پر بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارتی اقدامات کے بعد پاکستان نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کے بدلے میں بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کی۔ بھارتی بیانیے کو عالمی سطح پر پذیرائی نہیں ملی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ صدر آصف علی زرداری سے جمہوریہ چیک اور یوکرین کے لیے نامزد پاکستان کے سفراء کی ملاقات۔ صدر مملکت کا پارلیمانی اور ثقافتی وفود کے تبادلوں کے فروغ پر زور۔ دونوں ممالک کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ نامزد سفراء کو اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ پاکستان اور چین صرف سرحدوں سے نہیں بلکہ پہاڑ اور دریا سے بھی جڑے ہیں۔ ہم چین کے ساتھ ٹیلی ویژن، ڈاکیومنٹری اور فلم سازی میں اشتراک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایسے مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں پانی کو ہتھیار نہ بنایا جائے، پاکستانی پانی کو پرامن بقائے باہمی کا ذریعہ بنایا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بیجنگ میں بین الاقوامی فورم سے خطاب۔ فیک نیوز آج کے دور کا اہم مسئلہ۔ سوشل میڈیا روایتی میڈیا کے برعکس سماج کو جوڑنے کے بجائے تقسیم کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے عمومی آگاہی کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا میڈیا سے متعلق مکالماتی سیشن سے خطاب۔ بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھنے کے ساتھ نئے چیلنجز سے نبردست نہ ہونے کے لیے بروقت اقدامات پر زور۔ پاکستان اور ویتنام کا تجارتی روابط کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر تجارت جام کمال کی ہنوئی میں ویتنام کے وزیر تجارت اور صنعت سے ملاقات۔ وزرائے تجارت کا کاروباری تعلقات کے فروغ، ادویہ سازی، آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت پر زور۔ ویتنامی وزیر کا پاکستانی چاول، ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات کی درآمدات بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ مالی سال 2024-25 کا اختتام۔ ریلوے کی ریکارڈ آمدن۔ پاکستان ریلویز نے 93 ارب روپے آمدن حاصل کر لی۔ مسافر ٹرینوں سے 47.5 ارب، مال گاڑیوں سے 31.5 ارب روپے حاصل ہوئے۔ محدود وسائل کے ساتھ شاندار کارکردگی پر ریلوے انتظامیہ اور کارکن تعریف کے مستحق ہیں۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی۔ حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن۔ برآمدات میں اضافے سے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم۔ ایف پی آر میں اصلاحات سے محصولات میں اضافہ۔ حکومتی اقدامات سے میکرو اکنامک استحکام حاصل کیا۔ حکومت تاجر برادری کو سازگار ماحول فراہم کرے گی۔ ٹیکس چوروں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا تاجروں سے خطاب۔ بینک آف آزاد جموں کشمیر کا جدید کور بینکنگ سسٹم متعارف کرانے کا اہم اقدام۔ بینک آف آزاد جموں کشمیر اور آئی کنسلٹ کنسورشیم کے درمیان معاہدہ۔ میگا پلس، آئی کنسلٹ، سلور لیگ اور آئی ٹانس کنسورشیم کا بینک کے ساتھ اشتراک ہو گیا۔ ڈیجیٹل چینلز اور کور بینکنگ سلوشن سے صارفین کو عالمی معیار کی سہولیات میسر آئیں گی۔ بینک کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق۔ بھارت نے دنیا میں دہشت گردی اور قتل عام کی مہم شروع کی۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں بڑا چیلنج ہے۔
हमें माजी का कैदी बनने के बजाय मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। सिंतास मुआहदा 25 करोड़ अफराद की जिंदगी और मौत का मसला है। तिजारती मुआहदे के लिए अमरीका के साथ राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा। भारत ने मसनूई जहानत के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के उन्वान से किताब शाया कर दी। किताब को 20 तज्जिया निगारों और कालम निगारों से मंसूब रॉ से मुंसलिक किया गया। 117 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब की तरतीब तक दुरुस्त नहीं। मज़ाक़ा खेज़ किताब का मकसद भारतीय अवाम और आलमी बरादरी को गुमराह करके झूठ को परवान चढ़ाना है। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद गजा में मजालिम का सिलसिला थम न सका। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। देरुल बलाह में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर हमले में 15 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमले को नाकाबिल तसव्वुर जुल्म करार दिया। फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बहाली का मुतालबा। 2023 से अब तक 57,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। भारतीय मईशत को बड़ा झटका। अमेरिका के साथ तिजारत पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमेरिकी सदर का ब्रिक्स ममालिक के बारे में सख्त मौक़िफ़। टैरिफ के हवाले से भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। भारत भी ब्रिक्स का रुकन है, वो भी 10% टैरिफ के दायरे में आएगा। ब्रिक्स का क़याम हमें नुकसान पहुंचाने और डॉलर को कमज़ोर करने के लिए किया गया। अगर कोई डॉलर को चैलेंज करना चाहता है तो हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप। सिंध में जुलाई से सितंबर के दौरान मामूल से 10 से 20% ज्यादा बारिशों का इम्कान। कराची में 17 से 18 जुलाई तक बारिशें होने की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबे में मुमकिन बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इजलास। सैयद मुराद अली शाह की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर PDMA की मॉनसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी। दरियाओं, बैराजेस और डैम्स में पानी की सतह के आदाद शुमार शामिल। मॉनसून बारिशों से 39 शहरी जाम बहक, 103 जख्मी हुए, 47 घरों को नुकसान पहुंचा। मॉनसून के तीसरे सिलसिले का आगाज। 17 जुलाई तक मजीद बारिशों का इम्कान।